السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سردیوں میں جو مسائل ہیں ان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جانوروں میں مویشیوں کے ہوانہ کی سوزش کا مسئلہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوبر اور پیشاب خشک نہیں ہو سکتا، یا اس میں ظاہر سردی کی وجہ سے ذرا گیلا پن زیادہ رہتا ہے، تو جانور وہیں پہ اٹھتا ہے، وہیں پہ بیٹھتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہاں سے جراثیم ہوانہ میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور ہوانہ کی سوزش ہو جاتی ہے، جسے میسٹائٹس کہا جاتا ہے۔ نمونیا کا مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، ہیضہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، انتڑیوں کی سوزش ہو جاتی ہے، کل بھی ہم نے یہ بات کی، اور رحم کی سوزش کے امراض دیکھنے میں آتے ہیں۔ اسی طرح فوگ فیور ہے، سانس کی تکلیف ہے، سانس لینے میں دشواری، اور گل گھوٹو کا مسئلہ، منہ کھر کی وبا خدا نخواستہ، اور اس طرح کے بھیڑ بکریوں میں PPR کا مرض جسے کاٹا کی بیماری کہتے ہیں، یہ ہونے کے خطرات موجود ہوتے ہیں۔ تو ان سب خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک کمبینیشن ہم نے کل آپ کے گوش گزار کیا تھا، جس میں جینٹامائسین سلفیٹ تھا، اور ٹائلوسین ٹارٹریٹ تھا، اور کولیسٹین تھا۔ آج جو ہم کمبینیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انجیکٹیبل یا انجیکشن فارم میں، وہ ہے ایموکسیسلین ٹرائی ہائیڈریٹ اور جینٹامائسین سلفیٹ۔ یہ دو سالٹ اگر کمبائن کر دیے جائیں، ہر ملی لیٹر میں 150 ملی گرام ایموکسیسلین ٹرائی ہائیڈریٹ شامل ہو جائے اور 40 ملی گرام جینٹامائسین سلفیٹ شامل ہو جائے، تو یہ بہت ہی زبردست کمبینیشن ہو جاتا ہے، اور مویشیوں کے یہ جملہ امراض جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں شروع میں، ان سب کے علاج کے لیے بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ گائے بھینس میں اس کی ڈوز اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ 10 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے انٹرا مذکولر عضلات میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور 3 سے 5 دن لگانے سے بہت ہی زبردست ریزلٹس آتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں میں 5 ملی لیٹر فی 50 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لکھا ہوا ہے جی، اور پولٹری میں 0.3 ملی لیٹر فی 3 یا 3 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے۔ گائے بھینس میں 20 ملی لیٹر اور بچڑوں میں 5 ملی لیٹر سے زیادہ ایک ہی جگہ پر انجیکشن نہیں لگانا چاہیے، جگہ تبدیل کر کے انجیکشن لگانا چاہیے، تاکہ دوا یا میڈیسن اچھے طریقے سے وہاں پر جذب ہو سکے، اور انجیکشن لگانے کے بعد پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے اس جگہ کو مسلنا چاہیے، مل دینا چاہیے، مکس اپ کر دینا چاہیے۔ احتیاط اور بھی ہے، استعمال سے پہلے دوا کو اچھی طرح ہلا لینا چاہیے، اور دوا کو ویٹنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سے کم درجہ حرارت پر دوا کو رکھنا چاہیے، اور خشک جگہ پر دوا کو رکھنا چاہیے، اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ڈوز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، ڈوز جو پراپر بتائی گئی ہے اسی کے حساب سے استعمال کریں گے تو مویشیوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس سے کم یا زیادہ اگر استعمال کروائیں گے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ یہ پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں ہماری طرف سے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خدمت انسانیت ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔